جس شخص میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی ان پر قربانی کرنا واجب ورنہ سنت و نفل ہے۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، مالک نصاب ہو، مقیم ہو۔ لہٰذا غیر مسلم، پاگل و مجنون، نابالغ، شرعی فقیر اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب مالک نصاب کا مطلب کیا ہے؟ مالک نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا سامان یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو اور اس شخص کے ذمے ہو۔ سابقہ سالوں کی زکوٰۃ، قربانی یا کوئی کفارہ وغیرہ بھی اس شخص پر باقی نہ ہو اور نہ ہی اس پر کسی لوگوں کا یعنی دوسرے لوگوں کا قرضہ ہو۔ ضروریات زندگی سے کیا مراد ہے؟ ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر گزارا کرنا شدید تنگی اور دشواری کا نہ ہونے کے یعنی جب وہ چیزیں نہ ہوں تو گزارا اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہو۔ مثال کے طور پر جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری کے لیے جیسے گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ، اور اگر کوئی پیشے سے متعلق اس کے پاس کوئی اوزار وغیرہ ہوں تو یہ سب ضروریات زندگی میں شامل ہوں گی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ تو عید الاضحیٰ کے 3 دنوں کے درمیان قربانی واجب کرنے والی اگر چاروں شرائط عورتوں میں پائی جائیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو لہٰذا جن خواتین پر قربانی لازم ہو اس کی ذمہ داری ان کے شوہر، بھائی یا والد پر نہیں ہے، بلکہ وہ خواتین یا تو اپنے مال سے جانور لائیں یا شوہر یا والد وغیرہ ان کی طرف سے قربانی کر دیں اور وہ ان کو قربانی کی اجازت دیں، یا پھر اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ شامل کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گی تو وہ گناہ گار ہوں گی، کیونکہ جو شخص وسعت و گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں قربانی واجب ہے اور اس کا وجوب جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَصْلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرتے رہو۔ اور حدیث میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں طاقت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے بعد ایک ذبح شدہ بکری دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ تو یہاں دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ وجوب کی دلیل ہے۔